قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید قوا انفسکم و اہلیکم نارا صدق اللہ العظیم و بلغ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو سماعت کیے تھے۔ نگاہوں کی پاکیزگی سب سے اول چیز ہے، کیونکہ نگاہ بھٹکتی ہے تو دل بھٹکتا ہے۔ نگاہیں بھٹکنا شروع ہوتی ہیں تو پھر واردات قلبی کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر دل بھٹکنا شروع ہوتا ہے، اور پھر انسان گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ نگاہوں کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ ظاہری اور باطنی نور کے لیے چہرے دل کے آئینے ہوتے ہیں۔ چہرے کی چمک، چہرے کا نور دل کے نور پر، اور دل کے چمک اور دل کی روشنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کو ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرمائے۔ دکھاوا عام ہے، کوئی آدمی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو بتاتا پھرتا ہے کہ میں نے نفل پڑھ لیے، میرا اتنے عرصے سے یہ معمول ہے کہ میں نوافل پڑھتا ہوں۔ درود پاک پڑھنا شروع کر دے تو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، اتنی تعداد میں روزانہ درود پاک میرے وظائف میں شامل ہے۔ کوئی صدقہ کر دے، کوئی خیرات کر دے۔ مسجد کے اندر جمعے کے دن جھولی سامنے سے گزرتی ہے تو جو 10 اور 20 روپے ڈالتے ہیں وہ تو شاید ہاتھ چھپا کے ڈال دیتے ہوں، لیکن جو بڑا کوئی نوٹ ڈالتے ہیں تو وہ یوں نکالتے ہیں کہ آس پاس بیٹھے ہوئے 3-4 لوگوں کو خبر ہو جائے کہ ان حاجی صاحب نے 100، 200 یا 500 روپے چندے میں ڈالے ہیں۔ دکھاوے کا عمل ہے، ایسے عمل کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ قیامت کے دن جب ایسے لوگ اپنا عمل لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو رب ذوالجلال ان سے فرمائے گا کہ جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا انہوں نے دیکھ لیا، تمہیں تمہارے عمل کی جزا دنیا میں مل گئی، میرے پاس کیا لینے آئے ہو، میرے پاس کیا کرنے آئے ہو۔ اخلاص سب سے بڑی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ، جو خالصتاً اللہ کا ہو جاتا ہے، لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اس کا کام، اس کے عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، رب ذوالجلال غیب سے ایسے لوگوں کی مدد فرماتے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوال میں آتا ہے کہ آپ روتی تھیں اور آپ کہا کرتی تھیں کہ نہ میں جنت کی لالچ میں عمل کرتی ہوں، نہ دوزخ کے خوف سے عمل کرتی ہوں۔ مجھے جنت کی لالچ نہیں ہے، نہ ہی جہنم کا خوف ہے، یا جہنم سے جو ہے وہ بچنے کے لیے یہ کام کرتی ہوں۔ کہا کرتی تھی میں صرف اس لیے کرتی ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، وہ راضی ہو گیا تو جنت سے بھی تو جنت میں داخل بھی فرما دے گا، دوزخ سے بچا بھی لے گا، اس کے لیے صرف یہ سارے عمل کرتی ہوں۔ حضرت علامہ ابن قدامہ المقدسی نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کتاب البکا کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں مکہ مکرمہ میں تھا، ایام حج چل رہے تھے، اور مکے میں بڑا قحط پڑ گیا۔ اخلاص کتنی بڑی چیز ہے، عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ قحط پڑ گیا مکے میں، حج کے ایام تھے، حج کے دن چل رہے تھے، لوگ حرم مکی میں جمع ہوئے اور خانہ کعبہ کے سامنے جمع ہو کر دعائیں کرنے لگے کہ اللہ قحط ختم فرما دے، دنیا دراز دور دور کے علاقوں سے لوگ آئے ہیں، قحط پڑ گیا ہے، پانی کی قلت ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، حج کے ایام میں ویسے ہی وہاں پر ضرورت ہوتی ہے سامان کی، لاکھوں لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں، اللہ
سامان کی قلت ہو گئی ہے، بارش عطا فرما۔ بارش نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، ایک حبشی غلام ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اور وہ تسبیح لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ اور دعا کس طریقے سے وہ کر رہا ہے؟ کہنے لگا اے مالک، ہمارے گناہ بہت بڑھ گئے اور تو نے بارش کو روک دیا ہے تاکہ مخلوق کچھ حیا کرے، مخلوق کو کچھ حیا آئے اور وہ تیری بارگاہ میں پھر سے لوٹ آئے۔ اے اللہ، تو تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو حکیم ہے، تو سب کے گناہوں سے آنکھیں پھیرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ ہم گنہگاروں پر بھی رحم کا معاملہ فرما، اور مولا ابھی بارش بھیج دے، ابھی بارش بھیج دے، ابھی بارش بھیج دے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں وہ ابھی بارش بھیج دے، ابھی بارش بھیج دے کے الفاظ کہہ ہی رہا تھا کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی۔ لیکن ابھی اس کی یہ جملے، اس کی دعا، اس کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے۔ تھا حبشی غلام، کپڑوں سے بھی لگتا تھا کہ غلام ہے، رنگت بھی اتنی واضح نہیں تھی، کہتے ہیں لیکن اس کی دعا میں ایسا عجیب اثر تھا کہ اس نے دعا کی اور بارش شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگ بارش میں نہانے لگے، اور وہ میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور تسبیح لے کر رونے لگا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ حرم مکی سے باہر نکلا اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چلا کہ دیکھوں یہ ہے کون، اور میں اس کے مقام تک پہنچ گیا جہاں وہ رہا کرتا تھا، اس کے مسکن تک میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک بوڑھے شخص کا غلام ہے، اور وہ بوڑھا آدمی غلام بیچتا ہے۔ یہ بھی ان غلاموں میں شامل ہے جو غلام بکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں حضرت فضیل بن عیاض مالکی کے پاس فوراً آیا اور ان سے گلے مل کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا فضیل، میں اور تم پیچھے رہ گئے، کوئی اور بہت آگے جا چکا ہے، کوئی اور بہت بازی لے چکا ہے، میں اور تم تو بہت پیچھے رہ گئے، کسی اور کی رسائی یار تک ہو چکی ہے، فضیل ہم تو پیچھے رہ گئے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کیا ہوا، کیوں روتے ہو، یہ کیا جملے ہیں تمہارے؟ تو آپ پورا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں چلو ہم ساتھ چلتے ہیں، وہ غلام خرید کر لے آتے ہیں، اور ہے تو وہ غلام لیکن اس کو خریدنے کے بعد ہم اس کی خدمت کیا کریں گے۔ آپ دونوں یہ دونوں حضرات اس غلام کے مالک کے پاس جاتے ہیں اس کو خریدنے کے لیے۔ اس کے پاس جاتے ہیں، اس بوڑھے سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس غلام ہے، تم غلام بیچتے ہو، غلام تو دکھاؤ۔ تو وہ ایک ایک کر کے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت، طاقتور، تندرست غلام دکھاتا ہے۔ ہر غلام دیکھنے کے بعد حضرت فضیل بن عیاض مالکی اور حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں نہیں یہ نہیں چاہیے، نہیں یہ نہیں چاہیے، نہیں یہ نہیں چاہیے۔ جب سب غلام ختم ہو جاتے ہیں تو وہ بوڑھا کہتا ہے ایک غلام رہ گیا ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ غلام ہے کون؟ وہ اندر لے کے جاتا ہے، ایک غلام کھڑا ہوتا ہے، وہ وہی غلام تھا جو حرم میں کھڑا ہو کر دعا کر رہا تھا، جس کی دعا کی وجہ سے مکے میں بارش برسنا شروع ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں یہی غلام تو ہمیں چاہیے، یہی خریدنا چاہتے ہیں۔ تو وہ بوڑھا کہتا ہے یہ غلام بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو برکت کے لیے رکھا ہے، اسی کی وجہ سے سارے کاروبار میں برکت ہے۔ یہ دونوں حضرات اصرار کرتے ہیں تو وہ بوڑھا کہتا ہے کہ آپ دونوں تشریف لائے ہیں، یہ دونوں، ان دونوں کا مقام اور مرتبہ کوئی کم تو نہیں تھا، دنیا جانتی تھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کو، امام تھے، فضیل بن عیاض مالکی کو دنیا جانتی تھی۔ تو وہ بوڑھا کہتا ہے کوئی اور اگر آتا تو زندگی میں کبھی نہ بیچتا، آپ نے کہا ہے تو میں آپ کو بیچ دیتا ہوں۔ وہ غلام حضرت عبداللہ ابن مبارک اور فضیل بن عیاض مالکی لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس سے وہ غلام ان دونوں حضرات سے سوال کرتا ہے آپ نے مجھے خریدا کیوں؟ میں تو اتنا کمزور نحیف ہوں کہ کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہم تجھ سے خدمت نہیں کروائیں گے، ہم تیری خدمت کریں گے، ہم نے تجھے خدمت کرنے کے لیے خریدا ہے۔ تو وہ غلام حیران ہوتا ہے، کہتا ہے میری خدمت، میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، آپ میری خدمت کریں گے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہاں ہم تیری خدمت اس لیے کریں گے کیونکہ ہم نے تیرا مقام رب کی بارگاہ میں پہچان لیا ہے، تیری قبول ہوتی دعا ہم نے دیکھی۔ تو وہ غلام رونے لگتا ہے، کہتا ہے کہ میرا راز لوگوں پر فاش ہو گیا، میرا راز لوگوں پر فاش ہو گیا، جو میرا معاملہ رب کے ساتھ تھا وہ چھپا ہوا تھا، آپ نے دیکھ لیا، میرا راز مخلوق کو پتہ چل گیا۔
کہ میرا اس رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا سے آزاد ہو جاؤں. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں نہیں، گھر چلو پھر نوافل پڑھ لینا. وہ کہتا ہے نہیں، راستے میں نوافل پڑھنے، راستے میں جگہ آتی ہے، ٹھہرتے ہیں. وہ غلام 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہتا ہے کہ عبداللہ، جب تک راز کھلا نہیں تھا مزہ آتا تھا، اب راز کھل گیا ہے، اب میں چاہتا ہوں جس کی بارگاہ سے محبت ہے اسی کی بارگاہ میں چلا جاؤں. اب راز کھل گیا ہے، اب راز کھل گیا ہے. یہ دکھاوا میدان تصوف کے اندر، راہ سلوک کے اندر دعوے اور دکھاوے نہیں ہوتے. جو دعوے کرے، جو دکھاوے کرے کہ نہیں میری رسائی تو یہاں تک ہے، میں تو یوں ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو یہاں تک اڑتا ہوں، میری پرواز یہاں تک ہے. حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے اگر کسی کو آسمانوں میں اڑتے ہوئے بھی دیکھ لو، اس کی ولایت پر یقین مت کرنا جب تک شریعت پر اس کی استقامت نہ دیکھو. اڑنا بڑی بات نہیں، مکھی بھی اڑا کرتی ہے، مکھی بھی اڑتی ہے، مکھی اڑنا کوئی بڑی بات نہیں. آپ فرمایا کرتے تھے شریعت پر استقامت اور عمل دیکھنا، پھر جا کر اس کو پہچاننا. وہ شخص کہتا ہے، بوڑھا وہ غلام کہتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دے. 2 رکعت نماز نفل وہ شخص پڑھتا ہے اور زمین پر لیٹتا ہے، اور لیٹنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما، ابھی اپنے پاس بلا لے. یہ کہتا ہے ایک ہچکی آتی ہے، روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے. یہ دکھاوا بہت سارے عمل انسان کے ضائع کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے. اللہ کے لیے عمل ہو، راتوں کو جاگیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، درود پاک پڑھیں، عمل کرتے رہیں، لیکن بتائیں نہیں، دکھاوے نہ کریں. بالخصوص دکھاووں کی بیماری طلبہ میں پیدا ہو جاتی ہے، اہل علم حضرات میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ دکھاوا کرنے کے بعد معتقدین کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. عقیدت مندوں کی تعداد میں جو جتنا دکھاوا کرتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے. اگر کسی نے 100 رکعت نماز نفل پڑھ لیے تو 6 جگہ پہ بتاتا پھرتا ہے کہ میں تو رات کو 100 دفعہ نفل پڑھتا ہوں. معتقدین کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. دراصل وہ عبادت تو کر رہا ہوتا ہے، پڑھ تو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی یہ عبادات رب کی بارگاہ میں کتنی قبول ہوتی ہیں یہ رب جانتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ معتقدین مرتبے کو پہنچ جائیں، مقتدی تو مرتبے کو پہنچ جائیں، مقتدا نہ پہنچ سکے. مقتدا اتنا دکھاوا کرے کہ مقتدی اخلاص سے بھرا ہوا ہو، لبریز ہو، وہ مقام اور مرتبہ پا لے، لیکن جو مقتدا ہے اس میں اتنا دکھاوا ہو کہ وہ وہیں تک کھڑا رہے، اس کی رسائی چھت سے اوپر بھی نہ جا سکے، اور مقتدی عالم بالا تک پہنچ چکے ہوں. اسی طریقے سے حضرت امام ابن ملقن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واقعہ ذکر فرمایا ہے. امام ابن ملقن شارح بخاری ہیں، آپ شارح بخاری ہیں، بخاری شریف کی شرح فرمائی آپ نے، اور آپ کی کتاب ہے مشہور و معروف جس کا نام ہے ہدایت الاولیاء. اس کتاب کے اندر آپ نے واقعہ لکھا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں حج پر گیا تو میں نے سنا کہ یہاں ایک عارف ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا نور عطا فرمایا ہے. سوچا کہ حج کے بعد اس عارف سے ملاقات کریں گے. ہمارے قافلے میں ایک نوجوان بھی تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ چل پڑا. وہ بھی چاہتا تھا کہ اس عارف کی زیارت ہو. بزرگوں کی زیارت کرنا باعث ثواب بھی ہے، تقوی اور پرہیزگاری میں بھی اضافہ ہوتا ہے، علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور صحبت کا بڑا فیض ہوتا ہے. صحبت کا بہت فیض ہوتا ہے. بعض اوقات صاحب اور ساتھ رہنے والا بڑے مقام تک پہنچ جاتا ہے. اصحاب کہف کا کتا تسبیح تو نہیں پڑھتا تھا نا، بس ساتھ رہا کرتا تھا، وہ بھی اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا. صحبت کا بڑا فیض ہوتا ہے.
اور خدمت کا بھی بڑا فیض ہوتا ہے، خدمت کرنے کا بڑا فیضان ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ساتھ ضروری یہ ہے کہ انسان محض خدمت پر ہی تکیہ لگا کر نہ بیٹھ جائے کہ خدمت کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ خدمت کے ساتھ ساتھ شریعت کے ظاہری احکامات پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ بعض حضرات خدمت اتنی کرتے ہیں کہ خود نمازوں سے رہ جاتے ہیں، ایسی خدمت کارگر نہیں رہتی، ایسی خدمت کام نہیں آتی۔ خدمت کے ساتھ ساتھ عمل لازم ہے، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، اس پر عمل ضروری ہے، پھر ساتھ میں خدمت کرے۔ یوں سمجھیے کہ عمل بنیاد ہے اور خدمتیں منزلیں ہیں۔ بنیاد بنے گی تو منزلیں بنتی چلی جائیں گی، اور اگر بنیاد ہی نہ بنے، منزل بنانا شروع کرے تو ساری کی ساری منازل ایک ساتھ گر جائیں گی۔ حضرت امام ابن ملکن ہدایت الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری حج پر گئے، کہتے ہیں ہم نے سنا تھا کہ یہاں پر ایک عارف ہیں، لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں، ہم نے بھی سوچا کہ اس عارف کی، اللہ والے کی زیارت کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا، اس نوجوان نے کہا کہ میں بھی ان بزرگ کی زیارت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ہم نے کہا چلیے، ہم اس نوجوان کو بھی اپنے ساتھ لے چلے۔ کہتے ہیں کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد ہم یمن پہنچے، وہ نوجوان ہمارے ساتھ تھا۔ اس نوجوان کو نہ جانے کیا ایک لگن تھی، ایسا کون سا اس کے دل میں عشق مچلتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ رب ذوالجلال مجھے اپنا قرب خاص عطا فرما دے، وہ چاہتا تھا رب ذوالجلال مجھے قرب خاص۔ یہ جوانی کی جو عبادات ہوتی ہیں وہ رب ذوالجلال کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ بوڑھے ہونے کے بعد، بزرگ ہونے کے بعد، جب انسان کے پاس کچھ بھی نہ رہے، کسی کام کے قابل نہ رہے، پھر تو مسجد میں آ کے سبھی بیٹھ جاتے ہیں نا۔ اصل مزہ تو اس وقت ہے کہ جب انسان کے پاس کام بھی بہت ہوں، مصروفیات بھی بہت ہوں، لیکن وہ پھر ساری دنیا کو چھوڑ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ جائے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں عالم رویا میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، اے بایزید تو کیا چاہتا ہے؟ تو میں نے عرض کی، یا ربی انی ارید ان لا ارید الا ما ترید۔ کہتے ہیں رب میں بس یہی چاہتا ہوں کہ میں وہ چاہوں جو تو چاہتا ہے۔ یا ربی انی ارید ان لا ارید الا ما ترید، کہتے ہیں کہ میں وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے۔ یہاں پر ایک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک جملہ لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے، اور بڑا کمال جملہ لکھا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو ادب میں اتنا خوبصورت جملہ شاید نہیں لکھا گیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے، کیونکہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، کیونکہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے رب ذوالجلال سے عرض کی، اللہم یا ربی انی ارید ان لا ارید الا ما ترید، میں یہی چاہتا ہوں کہ میں وہ چاہوں جو تو چاہتا ہے، میں وہ چاہوں جو تو چاہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم یمن پہنچے ان بزرگ کی زیارت کرنے کے لیے، تو اس نوجوان نے ان بزرگ سے ملاقات کی، مصافحہ کیا اور پوچھنے لگا کہ آپ طبیب ہیں نا، دلوں کا علاج بھی کر دیتے ہیں، دلوں کا علاج کر دیتے ہیں؟ بزرگ نے کہا جی کر دیتا ہوں۔ کہنے لگے میرے دل میں بھی ایک زخم ہے، اور وہ زخم فراق ہے، وہ جدائی کا زخم ہے، میں کسی سے جدا ہو گیا ہوں، مجھے اس سے جڑوا دیں گے؟ میں اس سے جڑنا چاہتا ہوں، مجھے اس بیماری کا مرہم عطا فرما دیں، اس زخم کا مرہم عطا فرما دیں۔ تو شیخ اس نوجوان کی یہ بات سن کر، یہ سوال سن کر سمجھ گئے کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ شیخ کہنے لگے اے نوجوان یہ بتا تیرا اصل سوال کیا ہے، پوچھنا کیا چاہتا ہے، تیرے دل میں کون سی بات موجود ہے، پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا یہ بتائیے کہ خوف الہی کی علامت کیا ہے، کسی کو اگر اللہ کا خوف آ جائے اس کی علامت کیا ہے؟ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اگر بندے کو رب کا خوف مل جائے تو پھر وہ دنیا کے ہر خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی خوف نہیں رہتا۔
پھر کوئی خطرہ نہیں رہتا. اگر اسے رب کا خوف مل جائے پھر وہ دنیا کے خوفوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یہ بات سن کر حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں ہمارے ساتھ وہ نوجوان کھڑا تھا، یہ بات سن کر اس کی چیخ نکلی اور وہ زمین پر گرا، بے ہوش ہو گیا. ہم نے اس کی نبض دیکھی، ہمیں لگتا ہے ایسا تھا کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہوگی لیکن نبض چلتی تھی. کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا. پھر اس نے رب ایک اور سوال کیا، پوچھنے لگا کہ شیخ ذرا یہ بتائیے بندے کو یہ یقین کب ہوتا ہے کہ اسے اللہ کا خوف مل گیا ہے؟ یہ کب معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو رب کا خوف مل گیا ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کا دل دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دے. جب دنیا کی لذتوں کو چھوڑنے کے بعد اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے رب کا خوف مل چکا ہے. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ یہ جملہ سننے کے بعد پھر اس کی چیخ نکلی اور وہ پھر زمین پر گرا اور مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور بے ہوش ہو گیا. کہتے ہم سمجھے شاید اب اس کی روح نکل چکی ہے. نبض دیکھی، نبض چل رہی تھی. پھر کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا اور کہنے لگا اب میرا آخری سوال ہے. وہ سوال یہ ہے ذرا یہ بتا دیجئے کہ اللہ کے عشق اور اس کی محبت کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے عشق کی علامت کیا ہے؟ یہاں تو ہم فجر کی نماز آپ یہاں پر مدرسے میں جب تک ہوتے ہیں تب تک تو باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہوں گے. امتحان اصل وہ ہے کہ گھر جائیں اور بغیر کسی کے اٹھائے فجر کی نماز پڑھیں. یہ ہے اللہ کی محبت اور اس کا عشق. بات کرنی بہت آسان ہوتی ہے لیکن ٹھنڈا پانی ہو، فجر کا وقت ہو اور سردی کا موسم ہو اور پھر انسان ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے بعد مسجد میں جا کے کھڑا ہو جائے، مصلی پر کھڑا ہو جائے، یہ ہے عشق اور محبت. یہ ہے عشق اور محبت کہ رب ذوالجلال سے کسے کتنا عشق ہے. اسی کی جگہ پر اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ جاؤ فجر کی نماز میں اٹھ جانا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور تمہیں صرف 2 رکعت اور 4 رکعت پڑھنے پر 10,000 روپے دیے جائیں گے، ہر کوئی کھڑا ہو جائے گا، ہر کوئی مسجد میں آ جائے گا. اس سے زیادہ بڑے انعام رب ذوالجلال نے رکھے ہیں، فلاح اور کامیابی کی نویدیں رکھی ہیں. لیکن ہم بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اور دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو یوں چہرے سے نیچے لے جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے وہ رب ذوالجلال اتنا کریم اور رحیم ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے جو مانگتا ہے رب اس کو عطا کرتا تو ہے، لیکن اس کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی بھیجے، اسی لیے ہاتھوں میں نور بھر دیتا ہے. لہذا جب وہ یوں کرتا ہے تو نور اس کے ہاتھوں سے اس کے چہرے اور جسم پر چلا جاتا ہے، جسم پر چلا جاتا ہے. وہ اتنا رحیم، اتنا کریم، اتنی محبتیں فرمانے والا ہے، لیکن پھر بھی ہم جفا کرتے ہیں، پھر بھی ہم وفا نہیں کرتے. اس نوجوان نے کہا کہ اب میرا آخری سوال ہے جو میں تجھ سے کرنا چاہتا ہوں، شیخ مجھے اس کا جواب دیجیے. وہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے عشق اور اس کی محبت کی علامت کیا ہے؟ فرماتے ہیں عشق اور محبت کا درجہ تو بہت بلند و بالا ہے. اگر کسی کو اس کا عشق مل جائے پھر اس کی نگاہوں سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے رب کے انوار کے جلوے دیکھا کرتا ہے اور پھر اس کی دل اور اس کی روح کے دروازے کھل جاتے ہیں. دل سے غفلت کے پردوں کو اٹھا دیا جاتا ہے اور پھر اس کو عبادت بوجھ نہیں سکون لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ یہ 3-4 جملے شیخ نے کہے پھر اس کی چیخ نکلی، زمین پر گرا، مچھلی کی طرح تڑپنے لگا. ہم نے جا کر اس کی نبض دیکھی تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی، اس کی روح نکل چکی تھی. یہ عشق اور یہ محبت ہے. بزرگوں کی بارگاہ میں آئیے، بزرگوں کی باتیں دلوں کا میل صاف کرتی ہیں، دلوں کے زنگ کو دھوتی ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضرت بشر حافی کے پاس جایا کرتے تھے. حضرت بشر حافی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام اور مرتبے سے نوازا تھا. زندگی بھر آپ نے چپل نہیں پہنی، اس وجہ سے کہ جس وقت آپ کو توبہ کی توفیق ملی تھی اس وقت آپ ننگے پاؤں تھے، تو اس عظیم لمحے کی یاد میں زندگی بھر آپ نے چپل نہیں پہنی، اسی لیے آپ کو حافی کہا جاتا تھا. حضرت امام احمد بن حنبل اکثر بشر حافی کے پاس آیا کرتے تھے. خود امام احمد بن حنبل مجتہد، اتنے بڑے امام،
دنیا آپ کے پاس علم شریعت علم دین حاصل کرنے آتی تھی، آپ بشر حافی کے پاس جاتے تھے۔ ایک دن حضرت امام احمد بن حنبل کے شاگردوں نے ان سے پوچھا، استاد محترم آپ بشر حافی کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ بشر حافی علم ظاہر کے اعتبار سے تو اتنے معروف نہیں ہیں دنیا کے اندر کہ وہ محدث ہوں، مجتہد ہوں، مفسر ہوں، مترجم ہوں، ان کا اس حوالے سے تو دنیا میں نام نہیں ہے، آپ ان کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رونے لگے، کہنے لگے دنیا میرے پاس اس رب کی شریعت کا پتہ لینے آتی ہے، میں بشر کے پاس خود اس رب کا پتہ لینے جاتا ہوں، میں بشر کے پاس رب کا پتہ لینے جاتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالی اس درس کے صدقے میں ہمارے دلوں کو پاکیزہ فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، اور جیسا وہ چاہتا ہے، اس کا حبیب چاہتا ہے، ایسی زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔